وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم انفسکم فاحذروا واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، مگر یہ کہ اتنی ہی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے، تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ بات چل رہی ہے کہ جن عورتوں کے شوہر انتقال کر جائے، بیوہ عورت کی بات چل رہی تھی۔ کہنا شریعت کا قاعدہ ہے کہ واجب کے اسباب بلکہ مقدمات کو واجب فرما دیتی ہے۔ جو چیز واجب ہے اور اس کا جو بھی سبب ہوگا، شریعت اس کو بھی واجب قرار دے دیتی ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، نماز پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، تو اس کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، غسل بھی ضروری ہے، کپڑے کی طہارت، کپڑا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، وقت کی پہچان وغیرہ، تو یہ سب بھی فرض کہ ان پر بھی ثواب ہے نماز فرض، لیکن ان سب کے بغیر نماز کا وجود نہیں ہوگا کہ یہ سب جو ہے پاک شرط ہے نماز کی، تو ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی چیزیں فرض قرار دے دی گئی۔ یہ تمام فرض کے شرائط ادا وغیرہ ہیں، بلکہ نماز جمعہ کے لیے اس کے مقدمات جیسے کاروبار بند کر دینا، نماز جمعہ کے لیے کاروبار بند کر دینا، اذان سنتے ہی تیاری نماز میں مشغول ہونا فرض قرار دیتی ہے شریعت۔ اذان سنتے ہی، جیسے ہی جمعے کی اذان سنو، اس کے بعد کاروبار میں مشغول ہونا یہ حرام ہے۔ خرید و فروخت کرنا، دنیا کے کسی بھی کام میں مشغول ہونا اس وقت جائز نہیں ہے۔ اذان سنتے ہی فوراً نماز کی تیاری کے لیے، اگر اس کے بعد آپ اپنے دنیا کے کسی کام میں لگے تو گناہ گار ہوں گے۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، لیکن لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ مسجد میں اذان ہو گئی، اس کے باوجود بھی اپنے دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور مسجد میں اس وقت پہنچ رہے ہیں جب امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، یا خطبہ پڑھ چکے ہیں، ایک پڑھ دیا ہے، بعض تو دو بھی پڑھ دیے ہیں، تو لوگوں کو اندر گھستے ہوئے دیکھو۔ تو سمجھ لیں کہ اذان ہوتے ہی جو ہے ان کے لیے دنیا کا کوئی بھی کام کرنا اب جائز نہیں ہے، بلکہ فوراً وہ مسجد کی طرف اپنا رخ کریں تو مسجد جو ہے نماز جمعہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسے ہی حرام کے اسباب بلکہ مقدمات بھی حرام کر دیتی ہے۔ زنا حرام ہے، زنا کرنا یہ حرام ہے، تو زنا کے جو جو چیزیں سبب بنیں گی وہ سب بھی حرام ہیں۔
جیسے عورتوں کی بے پردگی، عورتوں کا بے پردہ رہنا، تو یہ حرام ہے۔ کیوں؟ یہ زنا کا سبب بنے گا، عورتوں کا بے پردہ رہنا۔ عورتوں کی بے پردگی، گانا بجانا، گانا بجانا یہ بھی زنا کا سبب بنے گا۔ اجنبی مرد و عورت کا اختلاط، اجنبی عورت اجنبی مرد کا ایک جگہ خلط ملط کرنا، جیسے کہ میں نے کہا کہ شادی بیاہوں میں بھی لوگ کر رہے ہیں، ایک ہی جگہ اجنبی مرد عورت کا کھانا کا انتظام کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں الگ ہونا چاہیے۔ تو یہ خلط ملط یہ اسلام نے جو ہے حرام قرار دیا ہے، اجنبی مرد و عورت کا خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، سب کچھ یہ حرام ہے۔ اسی طرح شراب حرام ہے تو شراب کا بنانا بھی حرام، شراب کا بیچنا بھی حرام، شراب خانے کی نوکری کرنا بھی حرام، شراب کا ڈھونا بھی حرام، ایک جگہ سے دوسرا لے جانا یہ بھی سب حرام، کہ یہ سب مقدمات شراب خوری ہیں۔ اسی قاعدے سے جب عدت میں نکاح حرام ہے، عدت میں نکاح حرام ہے تو کہنا جب عدت میں نکاح حرام ہے تو بیوہ سے صراحتاً ذکر نکاح بھی حرام ہے۔ جب بیوہ ہے عورت تو اس سے نکاح کا تذکرہ کرنا بھی حرام ہے، کہ یہ کہنا کہ بھائی میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ وہ ابھی عدت میں ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ تو صراحتاً ذکر نکاح بھی حرام، کہ ذکر نکاح کبھی سبب نکاح یا کم از کم مقدمہ نکاح ہے، مگر چونکہ تعریض نکاح نہ تو نکاح کا سبب ہے نہ مقدمہ، اس لیے اس کی اجازت دی ہے، اور ارشاد فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، عورت کے وارثوں، تم پر اس میں گناہ نہیں کہ بیوہ عورتوں کی عدت کی حالت میں اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام دے دو۔ صراحتاً تو جائز نہیں ہے، لیکن اشارتاً نکاح کا پیغام دینا عدت کی حالت میں یہ جائز ہے، اس میں گناہ نہیں ہے۔ مثلاً یوں کہہ دو کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے، بس یہ اس طریقے سے کہہ دیا نہیں کہ تم سے نکاح کا ہے، بلکہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا ارادہ نکاح کا ہے، یا تجھے بہت لوگ چاہتے ہیں، یا میں اس بیوی کا طلبگار ہوں جس میں یہ خوبیاں ہوں، یا یہ کہ میں اپنی بیویوں سے بہت اچھا برتاؤ کرتا ہوں، یا یہ کہ تیرے لیے شوہر نایاب نہیں، صاف یہ نہ کہو کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ تم دل میں ارادہ نکاح رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو، رب جانتا ہے کہ تم صبر نہ کر سکو گے، ضرور ان سے نکاح کا تذکرہ کرو گے، اسی لیے اس نے تمہیں کچھ آزادی دے دی، اشارتاً کر کے کچھ آزادی دے دی، لہذا ان سے نکاح کا ذکر تو کرو، لیکن صاف صاف وعدہ نہ لے لو کہ بعد عدت مجھ سے ہی نکاح کرنا، یا میرے سوا کسی اور سے نکاح کرنا نہ کرنا۔ ہاں بھلی باتیں کرو کہ انہیں اشارتاً سمجھا دو، نیز یہ بھی خیال رکھو کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے تب تک نکاح کا قصد ہرگز مت کرو، خیال رکھو کہ اللہ تمہارے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے کہ اس پر بھی پکڑ فرمائے گا، اگرچہ تم اس میں کامیاب نہ ہو، لہذا اس سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی عقیدہ رکھو کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے، اگر تم اس ارادے سے باز آ جاؤ تو تمہیں بخش دے گا، اور حلم والا بھی ہے کہ گناہ گاروں کو جلد نہیں پکڑتا، لہذا تاخیر عذاب سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، وہ گناہ گاروں کی جلدی پکڑ نہیں فرماتا ہے، تو اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ شاید ہمارے جو ہے کچھ نہیں ہے، ہم آزاد گھوم رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، اس کے دھوکہ مت کھا جانا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ گاروں کو موقع دے رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو بالکل چھوٹ ہو گئی ہے، جو چاہے کرتے پھریں، نہیں، جب وہ پکڑے گا تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگر تم عورت کو طلاق دو جب تک تم نے
کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو اور ان کو کچھ برتنے کو دو، مقدور والے اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق، حسب دستور کچھ برتنے کی چیز یہ واجب ہے بھلائی والوں پر۔ کہہ رہے ہیں ایک انصاری نے قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور کچھ مہر مقرر نہ کیا۔ نکاح ہوتا ہے تو مہر بھی مقرر ہوتا ہے، لیکن نکاح تو کیا لیکن مہر کچھ مقرر نہیں کیا، پھر بغیر ہاتھ لگائے اسے طلاق دے دی۔ یعنی نکاح ہوا اور نکاح کے بعد مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، اور پھر ایسے ہی بیوی کو طلاق بھی دے دی، بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، طلاق دے دی۔ چونکہ اس قسم کی طلاق اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی، لہذا اس کے احکام میں حیرت ہوئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم اپنی بیویوں کو بغیر صحبت اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دو تو تم پر مہر واجب نہیں، ہاں اس صورت میں تم انہیں کپڑے کا ایک جوڑا دے دو، بس کپڑے کا ایک جوڑا دے دینا یہی کافی ہوگا۔ مالدار پر تو اپنی حیثیت کے موافق قیمتی جوڑا واجب ہے، اور تنگ دست پر اس کے لائق معمولی جوڑا خوش دلی کے ساتھ اچھے طریقے سے دو، نہ کہ تنگ دل ہو کر اور لڑائی جھگڑے سے بھلائی والوں پر یہ واجب ہے۔ طلاق والی عورتیں چار قسم کی ہیں، ایک وہ جن کا مہر بھی مقرر ہوا ہو اور بعد صحبت طلاق دی گئی ہو۔ ایک وہ عورت ہے کہ جس کا مہر بھی مقرر ہوا نکاح میں اور صحبت کے بعد طلاق دی، کہہ رہے ہیں انہیں مہر بھی دینا واجب اور جوڑا دینا مستحب ہے، ان کو ان کا مہر جو مقرر ہوا ہے وہ مہر بھی دیا جائے گا اور جوڑا دینا مستحب، جس کا ذکر پچھلی آیت میں گزر چکا ہے۔ دوسری وہ عورت جس کا مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو اور بغیر صحبت طلاق دی گئی ہو، اس کا مہر کچھ نہیں، صرف جوڑا دینا واجب، اس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا اور صحبت بھی نہیں ہوئی تو صرف ایک جوڑا دینا واجب ہے۔ تیسری وہ عورت جن کا مہر مقرر ہوا ہو مگر صحبت سے پہلے طلاق دی گئی، مہر تو طے ہوا تھا لیکن بیوی کو چھوا نہیں اور طلاق دے دی، انہیں آدھا مہر دینا واجب ہوگا، ان کے لیے ہوگا آدھا مہر، جتنا ٹھہرا تھا اس سے آدھا مہر ان کو دیا جائے گا، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ چوتھی وہ جس کا مہر تو مقرر نہ ہوا ہو مگر صحبت کے بعد طلاق دی گئی ہو، یعنی مہر مقرر نہیں کیا، بھول گئے اور پھر بعد میں جو ہے اس عورت کو صحبت کے بعد طلاق دی گئی، اسے مہر مثل ملے گا، اس کو مہر مثل ملے گا۔ مہر مثل کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو اس کے خاندان میں بنتا ہو، دیکھا جائے گا اس کی بڑی بہن کا جو ہے کتنا بنا تھا، جتنا اس کی بڑی بہن کا بنا تھا اتنا ہی دینا ہوگا۔ اگر کوئی بڑی بہن نہیں ہے تو دیکھا جائے گا چچا کی لڑکی تھی اس کا کتنا بنا تھا خاندان میں، اتنا دینا ہوگا، اگر مہر نہیں باندھا گیا تھا اور پھر طلاق دے دی گئی۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دیں جن کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو نہ بھلا دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ مہر کم از کم 10 درہم ہوتا ہے، کم سے کم مہر کتنا ہے؟ لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ بھائی امام صاحب جو شریعت میں ہے وہ باندھو، کوئی کہتا مہر فاطمی باندھو، کوئی کہتا شرع پیغمبری باندھو۔ تو دیکھیے ہم یہاں تفصیل سے آپ کو بتا رہے ہیں، مہر کم سے کم 10 درہم ہے،
شریعت میں، اس سے کم مہر بنے گا تو نہیں ہوگا، کم سے کم 10 درہم۔ 10 درہم کتنا ہوا؟ تو تقریباً 32.5 گرام چاندی، 32.5 گرام چاندی کی جو قیمت ہوگی تقریباً یہ 32.5 سے تھوڑا اوپر ہی ہے، 33 سمجھ لو، 33 گرام چاندی کی جو قیمت ہوگی یہ 10 درہم کے قریب بیٹھے گی، یعنی اس سے کم تو بن ہی نہیں سکتا۔ اب 33 گرام چاندی کی قیمت آپ لگاؤ گے تو میرے حساب سے 786 تو بیٹھے گی نہیں، اوپر ہی جائے گی۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں 786 باندھو، بہت سی جگہ میں نے بندھا ہوا دیکھا صرف 786 باندھو، 786 تو 10 درہم ہوا ہی نہیں، تو پھر وہ مہر کیسے ہو جائے گا؟ تو اس چیز کا دھیان رکھیں، 10 درہم سے کم مہر ہی نہیں ہے تو صرف 786 اگر مہر باندھ دیا جائے گا تو وہ مہر نہیں ہوگا، پھر مہر مثل لازم آ جائے گا۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ کم از کم 10 درہم ہے، 10 درہم سے کم مہر نہیں بن سکتا۔ اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی، جس پہ دونوں طرف کے فریقین جو ہیں دونوں متفق ہو جائیں، آپ کتنا بھی بنوا سکتے ہو، یہی شریعت کا حکم ہے اور یہی شرع پیغمبری ہے۔ بس جس پہ آپ متفق ہو، لڑکے والے اور لڑکی والے جس پہ متفق ہیں وہی شرع پیغمبری ہے، شریعت کا حکم یہی ہے۔ اس میں امام صاحب سے مت پیچھا لیا کرو کہ آپ بتاؤ، امام صاحب بتا تو رہے ہیں کہ بھائی شریعت نے اجازت دی ہے، آپ لڑکا لڑکی والے جس پہ متفق ہو جاؤ گے وہی شریعت شرع پیغمبری ہے، وہی بن جائے گا۔ اور کم سے کم 10 درہم ہے، 10 درہم سے نیچے آپ بانو گے تو نہیں بنے گا، زیادہ میں آپ لوگ جس پر متفق ہو جاؤ وہ بنوا لو اپنا۔ تو مہر کم از کم 10 درہم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا مہر 500 درہم تھا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مہر 400 مثقال چاندی تھا، جو بیٹھا کم سے کم 866 سے اوپر سمجھ لو 867 گرام، یہ 400 مثقال چاندی کی جو ہے گرام میں لوگے تو 867 گرام چاندی کم سے کم بیٹھے گی، اتنا قیمت جو بھی ہوگی وہ مہر میں ہوگا۔ تو اگر کوئی سنت فاطمہ حضرت فاطمہ کا باندھنا چاہے تو اس حساب سے باندھ سکتا ہے اتنی چاندی لے کر۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نگہبانی کرو سب نمازوں کی، نگہبانی کرو، حفاظت کرو۔ حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں تو ہر وقت اس پر نگاہ رکھتے ہیں کہ کہیں یہ چیز جو ہے کوئی لے نہ جائے۔ تو سب نمازوں کی حفاظت کرو، تو حفاظت کرنے کا حکم ہے، یعنی ہر وقت یہ نہیں کہ تم بس آج پڑھ لی اور کل چھوڑ دی، پرسوں چھوڑ دی، نہیں، ہمیشگی کے ساتھ اس کو نماز پڑھتے رہو مرتے دم تک، ہمیشہ پڑھو، حفاظت کرو یعنی ہمیشہ پڑھو پانچوں نمازوں کو، نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی۔ سب نمازوں میں تو بیچ کی آئی گئی، بھائی سب نمازیں کون کون سی ہوئی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں ہو گئی۔ اب اس میں بیچ کی کون سی ہے؟ عصر کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ کی نماز کی۔ یہ بیچ کی نماز کا الگ سے ذکر کیوں آیا؟ تو یہ عصر کا وقت جو ہوتا ہے یہ کاروبار میں زیادہ مشغول رہنے کا وقت ہوتا ہے۔ اکثر نماز جو چھوٹتی ہے آدمی کی، عصر کی نماز چھوٹتی ہے، کام میں اس وقت جو ہے خریداری زیادہ ہوتی ہے، سب طرف جو ہے گوشت والے کی دکان پہ بھی بھیڑ ملے گی اور سبزی والے کی دکان پہ بھی بھیڑ ملے گی، دودھ والے کی بھی اسی وقت بھیڑ ملے گی، اس وقت کاروبار میں آدمی زیادہ لگا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خاص کر فرما دیا کہ خاص کر کاروبار کی وجہ سے تم نماز چھوڑ مت دینا۔
تو یوں عصر کی نماز کا ذکر خاص کر کے کیا گیا کہ اور ٹائم کی تو تمہارے تھوڑا کاروبار سے بچ کے ہے، لیکن تمہارے عصر میں بہت بزی ہوتے ہو، اس وقت کی نماز تمہاری چھوٹنے نہ پائے۔ تو نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے، پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، پھر جب اطمینان ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ ایک قوم، یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ سب لوگ نماز پڑھا کرتے تھے پابندی سے، لیکن یہ قوم عمارات بنانے اور مکانات آراستہ کرنے میں مشغول ہو گئی، گھر بنانے میں مشغول ہو گئے، اچھے اچھے گھر بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، اپنے مکانات بنا رہے ہیں، اپنے عمارتیں بنا رہے ہیں، اس کے لیے خوب پیسہ جوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے نمازوں کی پابندی انہوں نے کم کر دی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرما دیا، نہیں، نماز سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اپنے مکان بنانے میں آراستہ مت ہو، اپنی عمارتیں بنانے میں آراستہ مت ہو، تمہارے لیے نماز ضروری ہے، پہلے نماز کی پابندی کرو، اس کے بعد اور کام دیکھو۔ تو ایک قوم عمارات بنانے اور مکانات آراستہ کرنے میں مشغول ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنی مسجدوں کو بے آباد کر دیا تھا، مسجدیں خالی پڑی تھیں، وہیں پہ ہی گھر ہی پہ پڑھ لی، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں پڑھ رہے تھے، اپنے کاروبار میں لگے وہیں پر ہی پڑھ لی، مسجدیں ویران ہونے لگیں۔ ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ نہیں، جو ہے نمازوں کی حفاظت کرو اپنی، نماز سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر نماز چھوڑ کر وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، یاد رکھو اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی برکت عطا نہیں فرمائے گا، نہ وہ کبھی اس کام میں پھلے گا نہ پھولے گا، وہ پیسہ اس کا ایسا ہی برباد جائے گا، کہیں بیماری میں، کہیں ڈکیتی میں، کہیں۔ اور نماز پڑھ کر جو آپ کماؤ گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں جو آپ کی اولاد اس سے کھائے گی تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیک پیدا ہوگی۔ چلیے وقت ہو، 10,500 مسجد کا جو چندہ ہو رہا ہے اس کے پیسے ہیں 10,500 ہیں، 500 پہلے دے دیجیے۔ 500 پہلے دے، 10.5 ہی ہے، 11 کوثر بھائی کو دیکھیے۔